بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1162 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 23 اور 24، 23 and 24۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تقولن، اور آپ قطعا نہ کہیں، لشیء، کسی چیز سے متعلق، انی کے بلا شبہ میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک وہ، غدن کر، الا ان مگر یہ کہ یشاء اللہ اللہ چاہے، وذکر اور یاد کریں، ربک اپنے رب کو، اذا نسیت جب آپ بھول جائیں، وقل اور آپ کہیے، عسا امید ہے کہ، یہدینی مجھے ہدایت دے دے، ربی میرا رب، لأقرب قریب تر راستے کی، من ھذا اس سے، رشدن بھلائی کی۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا۔ نمبر 2، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے تو کر لوں گا۔ نمبر 3، جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو۔ نمبر 4، کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ بزرگان محترم، دنیا کا یہ نظام جو چل رہا ہے، زمین و آسمان کا، چاند و ستاروں کا، سورج و سیاروں کا، پہاڑوں اور سمندروں کا، دن اور رات کا، جمادات و نباتات و حیوانات کا، حشرات الارض کا، سمندروں کا، یہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے ارادے سے چل رہا ہے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی ساری زندگی کے چھوٹے بڑے سارے کاموں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، وہ سب اللہ ہی کے ارادے سے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، کیا فائدے فکرے بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اللہ، ہم سب بندے ہیں، ہم کو نہ قادر مطلق بنایا گیا اور نہ ہی مجبور محض بنایا گیا، بلکہ ہمارے اندر محدود قوتیں، طاقتیں اور صلاحیتیں دی گئی، اور ان دی ہوئی قوتوں، طاقتوں اور صلاحیتوں سے ہم دنیا کے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ کچھ اختیارات ہم کو دیے گئے، بعض چیزوں میں ہم کو اختیارات نہیں ہیں۔ ایک مثال اچھی دی گئی اختیار کی اور عدم اختیار کی۔ ایک صاحب سے کہا کہ جو 2 پیروں سے کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ ایک پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ دونوں پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کر نہ سکے۔ تو مثال دی کہ اتنا ہی انسان کا معاملہ ہے کہ وہ ایک پیر سے تو کھڑے ہو سکتا ہے، ایک پیر اٹھا کر ایک پیر سے کھڑے ہو سکتا ہے، مگر دونوں پیر اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتا۔ اتنا اختیار ہے اس کو اور اتنا مجبور ہے۔ انسان مختار کل بھی نہیں ہے اور انسان مجبور محض بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں منصوبے بناتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے منصوبے پورے ہوں۔ ہم بہت سے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر ارادہ کیا ہوا کام پورا ہو جائے۔ بعض ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب انسان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ اس دھرتی میں وہ قادر مطلق نہیں ہے،
وہ مختار کل نہیں ہے. اس کا ارادہ اسی وقت پورا ہوگا جبکہ اس کے ارادے کے ساتھ حقیقی قادر مطلق اور حقیقی مختار کل پروردگار کا ارادہ شامل حال. یہ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بتائی کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے میرے رب کو پہچانا. یعنی جب میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ میرے ارادوں کا ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ میں بندہ ہوں، اور اس کے ساتھ یہ نتیجہ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے ارادے پورے ہوتے ہیں وہ ایک ہی رب ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. بندہ مومن کو اپنے تمام کاموں کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، بالخصوص مستقبل کے میں جن کاموں کے کرنے کا ارادہ ہو وہاں اس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے، اور اس کی زبان سے اس وقت یہ مومنانہ مبارک جملہ نکلنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا، انشاءاللہ میں یہ کامیابی حاصل کر لوں گا، انشاءاللہ میں وقت پر پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ میں سفر میں جاؤں گا، انشاءاللہ. یہ جتنی چیزیں مستقبل سے تعلق رکھنے والی ہیں یہ اسی وقت مکمل ہو سکتی ہیں جب اللہ چاہیں. اسی لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا. جب بندہ مومن اپنے مستقبل کے کاموں کو اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے کام کو اچھے انجام تک پہنچا دیتا ہے. اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پیغمبر کسی بھی کام کے کرنے کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ کام میں کل کر لوں گا. ہاں ایک کل کر لوں گا کہ اس جملے کے ساتھ یہ جملہ بھی بڑھا دو، الا ان یشاء اللہ، مگر کہ اللہ چاہیے انشاءاللہ کر لوں گا. اپنے کاموں کو اللہ کی مشیت اور ارادے سے جوڑ لو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک عورت ان میں سے ایک لڑکا جنے گی اور یہ سارے لڑکے اللہ کے راستے میں قتال کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا یا یہ کہ کسی فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان 70 عورتوں سے مباشرت کی، مگر ان میں سے کسی کے ہاں بھی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا سوائے ایک عورت سے کہ اس سے بھی آدھا یعنی ادمرا ایک نامکمل انسان پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اپنی مراد کو پا لیتے اور محروم نہ رہتے، اور وہ سارے 70 بچے بڑے ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں لڑتے. سورہ بقرہ کی میں بنی اسرائیل سے متعلق مقتول کی تفتیش کے لیے ایک گائے کو ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا. تو اس وقت میں بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق مختلف قسم کے سوالات کرنے شروع کیا تھے موسیٰ علیہ السلام کہ گائے کیسی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، کنواری ہو یا بوڑھی ہو، یا اس کا رنگ کیسے ہو، فلاں اور فلاں. وہ پوچھتے رہ گئے، شرطیں بڑھتی رہ گئیں. انہوں نے کوئی بنی اسرائیل نے لفظ ایسا نہیں کہا جس کو اللہ کے ارادے سے جوڑا، یہاں تک کہ آخر میں بنی اسرائیل نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ نے چاہا تو اس کو پالیں گے. جب انشاءاللہ کہا تو بنی اسرائیل کو وہ گائے ملی اور اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، اور اس گائے کے گوشت کو گوشت پر مارنے کے نتیجے میں وہ قاتل کا پتہ چلا، جس کی تفصیل طویل ہے، آپ کتابوں میں اس کو پڑھ لے سکتے ہیں. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، پیغمبر جب بھی آپ بھول جائیں اللہ کو یاد کر لیں. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ وعدہ کرتے وقت جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو. جب بھی ہم مستقبل سے متعلق کسی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لیں، چاہے زیادہ وقت ہی گزر جائے. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا جو ہدایت سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.